اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 253 میں حج تمتع کو درمیان میں اضطرار و مجبوری کی صورت میں بدلنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج تمتع کے صحیح ہونے کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد حج تمتع کو درمیان میں اگر مکمل کرنا ممکن نہ ہو تو اضطرار و مجبوری کی صورت میں اسے حج افراد میں بدلنے کا حکم ذکر ہوگا۔ مکہ سے حج تمتع کا احرام ممکن نہ ہونے کی صورت کا حکم ذکر کریں گے۔ عمرہ تمتع کے اعمال کی تکمیل سے مانع پیدا ہو جانے کی صورت کا حکم بیان کریں گے، اور اس کی وضاحت ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر کی جائے گی۔ حج تمتع کا احرام خود مکہ سے باندھا جاتا ہے۔ اگر حج کرنے والا جان بوجھ کر حج تمتع کا احرام مکہ سے باہر کہیں باندھے تو کافی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مکہ سے احرام باندھنا ممکن نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مکہ سے احرام باندھنا ممکن نہ ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ابتدا سے ہی وہ مکہ میں احرام نہیں باندھ سکتا، چونکہ وہ روز 9 میں ذی الحجہ کو مکہ میں نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں پر احرام باندھے۔ مثال کے طور پر اس نے ماہ ذی القعدہ میں اعمال عمرہ تمتع کو مکمل کر لیا اور مکہ سے باہر چلا گیا کسی کام کے لیے، اور ارادہ یہ تھا کہ روز 9 میں ذی الحجہ کو مکہ آ کر احرام باندھے گا، لیکن کوئی مانع اور مشکل پیش آ گئی، مثلا کوئی دشمن اس کا موجود ہے مکہ میں، یا کوئی اور مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ اس دن مکہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس مشکل اور اضطرار کی وجہ سے وہ مکہ سے باہر کسی جگہ احرام باندھے اور عرفات پہنچ جائے تو کافی ہوگا۔ یا یہ ممکن نہ ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ روز 9 وہ مکہ میں ہے، لیکن فراموش کرنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ مکہ میں احرام نہیں باندھتا اور عرفات کی طرف چلا جاتا ہے دوسرے مناسک کے لیے۔ تو اب وہ مکہ سے باہر ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے یا مسئلہ اسے پتہ چل جاتا ہے، تو اب وہ مکہ نہیں واپس جا سکتا۔ احرام باندھنے کے لیے کوئی دشمن موجود ہے یا وقت تنگ ہے کہ اگر وہ مکہ جا کر احرام باندھے تو پھر عرفات کے وقوف کو اول ظہر سے حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ وقوف عرفات کو اول ظہر سے غروب تک ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں کافی ہے کہ مکہ سے باہر ہی احرام باندھ لے اور عرفات پہنچ جائے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الا مع التعذر المتحقق بتعذر الوصول الیہا ابتداء او تعذر العود الیہا مع ترکہ بها نسیانا او جہلا لا عمدا ولا فرق بین مرورہ علی احد المواقیت وعدمہ۔ حج تمتع کا احرام خود مکہ سے ہونا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی مشکل موجود ہو جس کی وجہ سے وہ مکہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا ابتدا سے ہی، یعنی عمرہ تمتع کے اعمال انجام دینے کے بعد مکہ سے باہر گیا تھا اور قصد یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو واپس لوٹے گا، لیکن مشکل پیش آ گئی، مکہ نہیں آ سکتا، تو مکہ سے باہر ہی احرام باندھ سکتا ہے۔ او تعذر العود الیہا مع ترکہ بہا نسیانا او جہلا، یا پھر مکہ میں موجود تھا لیکن بھول جانے کی وجہ سے یا جہل مسئلہ کی وجہ سے مکہ میں احرام نہیں باندھا اور اس سے باہر چلا گیا ہے مناسک حج کے لیے، عرفات کی طرف چلا گیا ہے۔ اب اس کا احرام باندھنے کے لیے مکہ کی طرف پلٹنا مشکل ہے، چونکہ اگر مکہ کی طرف احرام باندھنے کے لیے پلٹتا ہے تو پھر عرفات کا وہ وقوف رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ مکہ سے باہر ہی احرام باندھ لے اور اپنے مناسک حج کو جاری رکھے۔ لا عمدن، لیکن جان بوجھ کر مکہ سے احرام کو ترک کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ بعض غیر شیعہ کے نظریے کی رد ہے جو کہتے ہیں جائز ہے جو شخص عمدن مکہ میں احرام نہیں باندھتا حج تمتع کا تو میقات میں سے کسی ایک پر احرام باندھ سکتا ہے۔ ولا فرق بین مرورہ علی احد المواقیت وعدمہ،
یہ بھی اصل مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ جب وہ مکہ میں احرام نہیں باندھتا تو فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ کسی میقات سے گزرے یا نہ گزرے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسے حج تمتع کا احرام مکہ سے باندھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ مکہ سے باہر کسی میقات سے احرام باندھتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا۔ تو یہ ان بعض کے مقابلے میں ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ سے باہر اگر انسان میقات کے کسی مقام سے گزرے تو ادھر سے احرام باندھ لے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَلَبَّسَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْإِكْمَالِ وَإِدْرَاكِ الْحَجِّ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ عُذْرٍ مَانِعٍ عَنِ الْإِكْمَالِ بِنَحْوِ مَا مَرَّ عَدَلَ بِالنِّيَّةِ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمُتَمَتِّعِ بِهَا إِلَى حَجِّ الْإِفْرَادِ۔ اس سے پہلے ایک درس میں بحث ہو چکی ہے کہ انسان مشکلات اور اضطرار و مجبوری کی وجہ سے ابتدا سے ہی حج تمتع کو حج افراد میں بدل سکتا تھا۔ اس مسئلہ میں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ عمل کے دوران انسان حج تمتع کو حج افراد میں بدل سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ اگر ایک انسان عمرہ تمتع شروع کرتا ہے اور درمیان اعمال میں مانع پیش آ جاتا ہے، حیض یا نفاس یا کوئی دوسری عذر شرعی، اور عمرہ کے اعمال کو مکمل نہیں کر سکتا کہ بعد میں حج تمتع کو پہنچے، مثلا 9ویں ذی الحجہ سے پہلے کہ جب انسان انجام دیتا ہے چوتھا وہ دور کعبے کے گرد کاٹ رہا ہے، مثلا عورت ہے تو اس کو حیض آ جاتا ہے اور طواف کی تکمیل نہیں کر پاتی، تو طواف میں تو طہارت شرط ہوتی ہے، اگر وہ صبر کرے پاک ہونے کا 9ویں ذی الحجہ میں وقوف اختیاری عرفات ہوتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، تو اس جگہ پر وہ عمرہ تمتع کو وہ حج افراد سے بدل دے اور عرفات کی طرف چلی جائے اور اعمال حج افراد کو بجا لائے، اور عدول یا اس تبدیلی کی نیت وہ اس طرح کرے گی، بنا رکھے گی اسی احرام عمرہ تمتع پر، اور دوبارہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اور عمرے کی نیت کو نیت حج افراد سے بدلے گی قربتاً الی اللہ، اور حج افراد کے بعد عمرہ مفردہ بجا لائے تو یہ عمل حج تمتع سے کافی ہوگا۔ وَلَوْ تَلَبَّسَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ اگر اس نے عمرہ تمتع شروع کیا وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْإِكْمَالِ وَإِدْرَاكِ الْحَجِّ، اور عمرہ تمتع کے مکمل کرنے سے پہلے وقت تنگ ہو گیا حج کا، وَإِدْرَاكِ الْحَجِّ اور حج کو درک کرنے کے لیے وقت تنگ ہو گیا، کیوں مشکل پیش آئی؟ عورت ہے، حیض یا نفاس ہو جاتی ہے، یا کوئی دوسرا عذر شرعی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عمرہ تمتع کو مکمل نہیں کر پاتا، بنحو ما مرہ جو مشکلات پہلے بیان ہوئی ہیں اسی طرح وہ عمرہ تمتع کو وقت وقوف عرفات سے پہلے مکمل نہیں کر پاتا، عدل بالنیت من العمرۃ المتمتع بها الى حج الافراد، تو عمرہ تمتع جس کو اس نے شروع کیا تھا اس کو نیت کے ذریعے حج افراد کی طرف بدل دے، عدل یعنی تبدیل کر دے نیت کے ذریعے عمرہ تمتع کو حج افراد کی طرف، وَأَكْمَلَ الْحَجَّ بَانِيًا عَلَى ذَلِكَ الْإِحْرَامِ اور اسی سابقہ احرام پر رہتے ہوئے حج افراد کو مکمل کرے، وَأَتَى بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ مِنْ بَعْدِ إِكْمَالِ الْحَجِّ اور حج افراد کو مکمل کرنے کے بعد عمرہ مفرد انجام دے، وَأَجْزَعَهُ عَنْ فَرْضِهِ تو یہ اس کے فریضہ حج تمتع سے کافی ہوگا، کما یجزئ لو انتقل ابتداء للعذر جیسا کہ یہ کافی ہوگا اگر ابتدا سے عذر شرعی اور مانع اور اضطرار و ضرورت کی وجہ سے حج تمتع کو چھوڑ کر حج افراد کرتا تو کافی ہوتا تھا، اگر درمیان میں عمرہ تمتع کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو حج افراد کی نیت کر کے انجام دے، بعد میں عمرہ مفردہ انجام دے تو یہ کافی ہوگا۔ وَقَضَى يَعْدِلُ عَنِ الْإِفْرَادِ وَقَسِيمِهِ إِلَى التَّمَتُّعِ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا اخْتِيَارًا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ وَنِيَّةُ الْعُدُولِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قَصْدُ الْإِنْتِقَالِ إِلَى النُّسُكِ الْمَقْصُوصِ مُتَقَرِّبًا۔ شہید اول نے اپنی عبارت میں حج تمتع کو درمیان میں
حاج افراد کی طرف بدلنے کا ذکر کیا ہے، تو شہید ثانی یہاں پر اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ حاج افراد یا قران اگر درمیان حج میں کوئی ضرورت، مشکل، مجبوری آ جاتی ہے، اضطرار آ جاتا ہے، تو اس کو بھی حاج تمتع کی طرف بدلنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ حاج افراد کے مسائل میں سے ہے کہ اگر حج کرنے والے کا وظیفہ حاج افراد ہے اور وہ مواقیت سے احرام باندھتا ہے یا وہ مکہ داخل ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا کہ مکہ نہ آتا اور میقات سے سیدھا عرفات کی طرف چلا جاتا اعمال حج کے لیے، لیکن یہ مکہ آتا ہے تو یہ طواف اور سعی حج کو، جس کا وقوف عرفات اور مشعر کے بعد مقام ہوتا ہے، پہلے بھی انجام دے سکتا ہے، اور ان کو انجام دینے کے بعد عرفات و مشعر اور باقی اعمال حج کے لیے چلا جائے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ طواف و سعی حج کے بعد جانتی ہے یا گمان کرتی ہے کہ حج کے بعد عمرہ مفردہ کو انجام دینے کے لیے جب مینا سے مکہ کی طرف آتی ہے جو کہ اس پر واجب ہے، تو وہ حیض ہو جائے گی۔ فرض یہ ہے کہ وہ مانے کی وجہ سے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ عمرہ کو مؤخر کرے جب تک کہ وہ پاک ہوتی ہے، تو یہ عورت طواف اور سعی حج کے جو مکہ میں ہے، حج افراد کی نیت کو عمرہ تمتع کی نیت سے تبدیل کر دے اور طواف اور سعی جو انجام دی ہے عمرہ تمتع کے لیے قرار دے، پھر وہ احرام باندھے اعمال حج تمتع کے لیے، اور وقوف عرفات و مشعر اور اعمال مینا کے بعد طواف و سعی حج کے لیے نائب لے لے، چونکہ خود وہ حیض کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتی۔ وَقَضَا يَعْدِلُ عَنِ الْإِفْرَادِ وَقَسِيمِهِ، شہید ثانی اضافہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ حاج افراد اور حاج قران جو کہ اس کی قسیم ہوتی ہے، ان سے حاج تمتع کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں ضرورت اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے۔ اما اختیاراً، جبکہ اختیاراً ایسا کر سکتے ہیں، فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ، تو اس کی مفصل بحث بعد میں ذکر کی جائے گی۔ مصنف یعنی شہید اول نے جو 4 مسائل بیان کی ہیں، ان میں پہلا مسئلہ یہی ہے، وَنِيَّةُ الْعُدُولِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قَصْدُ الْإِنْتِقَالِ إِلَى النُّسُكِ الْمَخْصُوصِ مُتَقَرِّبًا، اور نیت کو تبدیل کرنا جب وہ تبدیلی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ قصد کرے حج کی پہلی قسم کو دوسری قسم کی طرف منتقل کرنے کی، اور عبادت مخصوص جیسے کہ حج افراد ہے تو قربتاً الی اللہ اس کو انجام دے۔ نسک یہ عبادت کے معنی میں ہوتا ہے اور مراد یہاں پر حج ہے۔ جاہلاً مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ مکہ سے باہر احرام حج تمتع باندھ سکتا ہے۔ صحیح علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر ثقہ اور بلند مرتبہ فرزند ہیں، اور یہ اکثر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی اپنے برادر محترم سے روایت کرتے ہیں۔ سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو حج کے احرام کو بھول جاتا ہے اور عرفات میں اسے یاد آتا ہے، ما حالو کیا کرے؟ فرمایا یقول اللہم علی کتابک و سنت نبیک فقد تم احرامہ، تو یہ دعا کر کے وہ احرام باندھ دے تو اس کا احرام مکمل ہو جائے گا۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب المواقیت حدیث 8 ہے، لیکن عمدن اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ حج تمتع کا احرام وہ مکہ سے باہر باندھے، بلکہ اس پر مکہ سے جا کر احرام باندھنا ضروری ہوگا، ورنہ اس کی حج باطل ہو جائے گی، کیونکہ بغیر کسی عذر و مجبوری اور اضطرار کے مکہ سے باہر حج تمتع کا احرام باندھنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ کالا عدم ہوتا ہے، اور اس میں فرق نہیں کرتا کہ وہ کسی میقات سے گزرے یا نہ گزرے۔ تو سید المدارک محقق کے قول کے بعد کہ والاحرام من المیقات مع الاختیار ولو احرم بحج التمتع من غیر مکہ لم یجوزہ ولو دخل مکہ باحرامہ علی الاشبہ وواجب استئنافہ منہا، تو یہ جو شرائع الاسلام کی عبارت ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب وبه قطع في المعتبر،
من غیر نقل خلاف واسندہ العلامۃ فی التذکرہ والمنتہى الى علمائنا مؤذنا بدا والاجماع علیہ وربما اشعرت عبارت المصنف بوقوع الخلاف فیہ ونقل الشارح قدس سرہ عن شارح ترددات الكتاب انه انکر ذلك ونقل عن شیخه ان المصنف قد يشير في كتابه الى خلاف الجمهور او الى ما يختاره من غير ان يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا وكيف كان فالخلاف في هذه المسألة إن تحقق فهو ضعيف جدا لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع فاسدا ولا يكون المرور على الميقات كافيا ما لم يجدد الإحرام منه لأن الإحرام الأول غير منعقد فیکون مروره بالمیقات جاریا مجرا مرور المحل به کما ہوا ظاہر۔ تو گویا سید المدارک نے شرائع میں جو علی الاشبہ کہا ہے تو اس سے تمام اقوال علماء شیعہ کے نقل کیے ہیں کہ یہ تعبیر شاید کہا جائے کہ اس کا مخالف شیعہ فقہا میں موجود ہے، حالانکہ علماء نے دعوی اجماع کیا ہوا ہے، تو اس سے بہتر مراد یہ ہو سکتی ہے کہ غیر شیعہ بعض فقہا اس کے قائل رہے ہوں۔ اور شہید ثانی نے اپنی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ذکر کیا ہے کہ اس نظریہ میں مخالف امام شافعی ہے۔ اور جہاں تک مجبوری کی وجہ سے عمرہ تمتع سے حج افراد کی طرف تبدیلی ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے غیر حید و نفاس میں، تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حید و نفاس کی صورت میں اختلاف موجود ہے، مشہور کہتے ہیں اسی طرح اس کو اجازت ہے تبدیلی کی، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جمیل بن دراج قاضی جلیل القادر سکراوی کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المرأة الحائض اذا قادمت مکہ یوم الترویہ قال تمضی کما ہی الى عرفات فتجعلها حجہ ثم تقیم حتى تطہر فتخرج الى التنعیم فتحرم فتجعلها عمرہ۔ وسائل الشیعہ باب 21 ابواب اقسام الحج حدیث دوم۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے حیض والی عورت کے بارے میں سوال کیا جب وہ یوم ترویہ مکہ آتی ہے، فرمایا وہ عرفات کی طرف چلی جائے اور حج قرار دے اور پھر ٹھہر جائے، جب پاک ہو تو تنعیم کی طرف جا کر احرام باندھے اور اسے عمرہ قرار دے۔ جبکہ والد شیخ صدوق اور حلبی اور ابن الجنید اسکافی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ذی کے وقت یعنی وقت کی تنگی کی صورت میں وہ سعی کرے، پھر وہ حج کا احرام باندھے اور طواف عمرہ کو طواف حج کے ساتھ قضا کر لے۔ اس کے لیے وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ عجلان ابی صالح کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن امرأة متمتعہ قادمت مکہ فحاضت قال تطوف بین الصفا والمروہ ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأحلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قادمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها۔ وسائل الشیعہ باب 84 ابواب الطواف حدیث دوم ہے۔ اور ظاہراً یہ حدیث بعض اصحاب نے ائمہ معصومین سے اپنے سوالات میں بھی پیش کی ہے، جہاں پر امام نے امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے نظریات کو بھی ذکر کیا تھا، اور وہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی تھی، بزنتی کی روایت تھی، پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور اسکافی اور مدارک میں ہے اسے اختیار حاصل ہے تاکہ دونوں قسم کی روایات کو جمع کیا جا سکے۔